بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2107 ہے اور آج سورۃ المجادلہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 22۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا تجدو آپ نہیں پائیں گے، قومن کوئی قوم جو یؤمنون ایمان رکھتے ہوں، باللہ والیوم الآخر اللہ اور روز آخرت پر، یوادون کہ وہ دوستی کریں، من ان سے جنہوں نے حاد اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ولو اور اگرچہ کانو وہم آباءہم ان کے باپ، او ابناءہم یا ان کے بیٹے، او اخوانہم یا ان کے بھائی، او عشیرتہم یا ان کا قبیلہ، اولئک یہ لوگ کتبا لکھ دیا ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الایمان ایمان، وَأَيَّدَهُمْ اور اس نے تائید کی ان کی بروح ایک روح کے ساتھ، منہ اپنی طرف سے، وَيُدْخِلُهُمْ اور داخل کرے گا وہ انہیں جنات ایسے باغات میں، تجری کے چلتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، عنہم ان سے، ورضو اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، اولئک یہ لوگ، حزب اللہ اللہ کا گروہ ہیں، الا خبردار، ان حزب اللہ بے شک اللہ کا گروہ، ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں ایسا پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو۔ دوسری بات، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے، بھائی یا ان کے خاندان والے۔ تیسری بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ چوتھی بات، اپنی روح سے اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ پانچویں بات، انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ چھٹویں بات، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ساتویں بات، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ بزرگان محترم، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو منافق ہیں وہ تو اس شیطان کے گروہی اور دوست ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ نہ تو ان شیطانی دوستوں سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی شیطان سے، اس لیے کہ مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور یہ منافق وہ شیطان اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ کے دوست اور دشمن ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اگرچہ کہ وہ ان مومنوں کے باپ، بیٹا، بھائی یا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔
وہ اللہ کے مقابلے میں انہیں ترجیح نہیں دیتے. ہاں رشتہ داری کا لحاظ تو رکھتے ہیں لیکن فوقیت ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو ہوگی. ان کا فرمان اور حکم ان کے نزدیک رشتہ داری سے کہیں بڑھ کر ہوگا. حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم میری رحمت کو وہ لوگ نہیں پائیں گے جو میرے دوستوں سے دوستی اور میرے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھتے ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اسی کی خاطر نفرت کرنا ہے. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن شعبہ رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے والد بدر کے دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے در پہ لگے ہوئے تھے کہ اگر موقع ملے تو قتل کر دیں. لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہی ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے. مگر جب ان کے والد کی طرف سے جب زور بڑھتا گیا تو حضرت ابو عبیدہ نے آپ کو پکڑا اور قتل کر دیا. جس پر یہ آیت لا تجد قوما یؤمنون باللہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرنے کے بارے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مہر لگا دی کہ اب وہ کبھی اس سے نہیں بھٹکیں گے اور اپنی مدد و نصرت کے ذریعے ان کی حمایت کی. اس لیے کہ اللہ کی نصرت و مدد کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا اور جس چیز میں بھی اللہ کی مددگار فرما ہو تو وہ یقیناً پائے تکمیل کو پہنچتی ہے. جیسا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے صاف و شفاف میٹھی میٹھی نہریں بہتی ہوں گی. یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں اس لیے ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے اور ان کی اخلاص نیت سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ کے ہر حکم اور فیصلے سے راضی ہو گئے. لہذا یہ ایسے لوگوں میں شامل ہو گئے جو اللہ کے مقرب اور اس کا گروہ ہیں. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہے کہ جو اللہ کی جماعت اور اس کی گروہ میں سے ہوتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جس سے وہ راضی ہے اور جو اس سے راضی ہیں. اللہ آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.